اگر آپ یہ میرے پنکھے کی تھوڑی سی شڑاں شروع برداشت کر لیں تو آپ کو وہ اشعار میر کے میں سناؤں کہ آپ کو مزہ نہ آ جائے تو بتائیے گا۔ یہ صاحب غزل نمبر 204 ہے، اور ردیف زے پہ آ گئے ہیں ہم۔ دیوان اول کی ایک غزل ہے جو سم ہاؤ مجھ سے نکل گئی تھی، اور یہ کمال غزل ہے، یعنی میر نے بڑی بڑی لمبی لکھی نہیں، یہ 16 اشعار کی غزل ہے، جس میں سے فاروقی صاحب نے 4 چن کے ان پہ تھوڑا سا ڈسکشن کیا ہے۔ ہم 2 پہ بات کریں گے، وہ اس وجہ سے کہ ان دونوں میں ایک ٹروپ ہے کامن، یعنی دونوں میں مشترکہ ہے، وہ ہے جناب خار کا۔ تو وہ اس کی وجہ سے بات کریں گے، اور اس کے تھوڑے سے لنکیجز جیسے کہ ہمارا ہے طریقہ ان میں جائیں گے۔ تو یہ شعر ہے، میں اس کے اندر فوری طور پہ چھلانگ مار رہا ہوں کیونکہ ورنہ وقت تنگ ہو جاتا ہے۔ شعر ہے کہ کوئی تو آب لاپا دشت جنوں سے گزرا، کوئی تو آب لاپا دشت جنوں سے گزرا، ڈوبا ہی جائے ہے لوہو میں سرے خار ہنوز۔ بہت دفعہ پڑھ رہا ہوں، 2-3 دن سے پڑھ رہا ہوں میں یہ شعر، 2-3 دن سے۔ پہلے تو یہ کہ یہ جو کوئی تو آبلا پا ہے، اس میں سب سے پہلے جو شعر کا ذکر آتا ہے، میں اب مان رہا ہوں اس بات کو، ایڈمٹ کر رہا ہوں، وہ آتا ہے کہ تیز رکھیو سرے ہر خار پہ اے دشت جنوں، شاید آ جائے کوئی آبلا پا میرے بعد، جو کہ اکثر لوگ اور میں بھی بہت عرصے تک میر کا شعر سمجھتا رہا تھا، لیکن اس کا ہمیں معلوم ہوا، کسی نے بتایا، پھر ہم نے دیکھا تو 2 لوگوں کا نام آیا اس میں۔ ایک تو صاحب کچھ شاعر تھے مرزا محمد تقی حافظ، حافظ انہوں نے کیوں رکھا اپنا تخلص سمجھ میں نہیں آیا، اور منور خان غافل، ان کا شعر تھا منور خان غافل، یعنی دیوان سینس میں، بابل سینس میں غافل صاحب، ان کا یہ شعر ہے کہ شاید آج، بہت عمدہ شعر ہے صاحب۔ اور غالب کا جو کہ انہوں نے فاروقی صاحب نے بھی یاد دلایا اس کے ساتھ شعر، کہ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے۔ اس میں ایک کا استعمال غالب نے میر کی طرح، میر ایک کا استعمال بڑا کرتا ہے یکتا کے سینس میں جو کرتے ہیں میر صاحب، یہ غالب نے بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ جب میں نے اس پہ کانٹمپلیٹ بہت زمانوں سے سن رکھا تھا، لیکن کانٹمپلیٹ کی کہ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی، ایک تو کانٹوں کو انہوں نے اینتھروپومورفائز کر دیا، کانٹوں کی اپنی ایک شخصیت ہے، یعنی ایک سائیکالوجی ہے ان کی نیڈز ہیں نیوٹرینٹس کی، اور زبان سوکھ گئی ان کی پیاس سے یارب، ایک آبلا پا وادی پرخار، یعنی عشق کا جو پورا جنگل ہے، وہ اس کی جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ سارے وادی ہے، وہ نیچے ڈیپ اس کے اندر آپ چلے جاتے ہیں جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک ہر آبلا پا سے نہیں کام چلے گا، ایک آبلا پا آوے گا تو اس کی پیاس بجھے گی۔ بڑا کمال شعر ہے غالب کا، یہ اسی غزل کا جس کا میرا ایک بہت ہی پسندیدہ شعر ہے کہ دے مجھ کو شکایت کی، دے مجھ کو شکایت کی اجازت کے ستمگر، کچھ کا کیسا اچھا استعمال، کچھ تجھ کو مزہ بھی میرے آزار میں آوے۔ وہ غالب کا ایک اور خار کا اس طرح کا شعر ہے کہ دل میں ہے یار کی صف مژگاں سے روح کشی، دل میں ہے یار کی صف مژگاں سے روح کشی، حالانکہ طاقت خلش خار بھی نہیں۔ کمال جناب شعر ہے۔ انہوں نے کیونکہ اس کا فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے غالب کا اور سودا کا انہوں نے ذکر کیا، تو انہوں نے اس شعر نہیں لکھا، تو میں نے ڈھونڈ کے نکالا، شاید یہی شعر ہو کہ سمجھ کے رکھیو قدم خار دشت پر مجنوں، خوب مصرع ہے، سمجھ کے رکھیو قدم خار دشت پر مجنوں، کہ اس نواح میں سودا برہنہ پا بھی ہے۔ واہ! اور انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن میں ایک مومن کا بھی شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ پھر بہار ہے، بڑا یہ بھی اور وہ تیز رکھی ہوئی دونوں مہدی حسن کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ انہوں نے غزلیں یہ دونوں اتنی عمدہ گائی ہیں کہ پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خار مغیلاں ہوں گے۔ اس غزل کا جو مطلع ہے، اس میں ایک ترکیب مومن نے جو لکھی، اس کو بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، پتہ نہیں پھر کبھی موقع ملے یا نہ ملے، کہ دفن جب خاک میں ہم سوختہ ساما ہوں گے۔ بھئی کیا ترکیب ہے، سوختہ ساما، یعنی مومن مبتلا
بھی اور یہ سوختہ سامہ، میں کیا بتاؤں صاحب کس قدر لطف آیا مجھے۔ اب فوراً چلتے فاروقی صاحب کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں۔ خار کا قافیہ اس زمین میں بظاہر آسان ہے، لیکن سودا اور غالب دونوں نے اس زمین میں جو شعر کہے ہیں ان میں خار کا قافیہ بہت اچھا نہیں بندہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں تو بہت اچھا لگا۔ یعنی کہ میر نے پھر ابہام سے کام لے کر شعر میں عجیب کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اچھا اب میں پڑھتا ہوں شعر، تو دیکھیے ابہام کیا ہے۔ کوئی تو آب لاپا دشت جنوں سے گزرا، ڈوبا ہی جائے ہے لوہو میں سرے خار ہنوز۔ تو یہ آبلا پائی اور جو یہ ہے کانٹا جو ہے، خار جو ہے، اس میں جو ایک پیراڈاکس ہے نا ایک دوسرے کی، وہ بہت ہی یعنی معنی خیز ہے، اور یعنی بہت ہی عیاں ہے اور سامنے کی چیز ہے۔ کہنے لگے کہ یا تو آبلا پا کے تلووں کا خون ہے جو سر خار کو لہو میں غرق کر گیا، یا پھر یہ کسی اور کا خون ہے، اور آبلا پا سے یہ توقع ہے کہ جب اس کے چھالے کانٹوں کی وجہ سے پھوٹیں گے تو سر خار پر لگا ہوا خون دھل جائے گا اور کانٹوں کی آبیاری بھی ہو جائے گی۔ یہ فاروقی صاحب خوب مزے میں کہہ جاتے ہیں۔ آبیاری بھی ہو جائے گی۔ کوئی تو میں اشارہ یہ ہے کہ دشت جنوں سے اور بھی لوگ گزرے ہیں لیکن آبلا پا کوئی نہ تھا۔ اب دیکھیں ذرا مزہ آیا نا۔ کوئی تو آبلا پا دشت جنوں سے گزرا، سرے ہر خار کو بھی مصر میں لانا ممکن تھا، مثلا ڈوبا جائے ہے لہو میں سرے ہر خار ہنوز۔ اور اب دیکھیے کیا ڈسٹنکشن بتا رہے ہیں فاروق صاحب، لیکن میر نے اسے غالباً اس لیے ترک کیا کہ سر خار میں عمومیت زیادہ ہے، اس معنی میں کہ اس طرح لفظ خار اس تمام نوع کی نمائندگی کرتا ہے جسے خار کہتے ہیں۔ سنیے ذرا، مثلا ہر آدمی پریشان ہے کہ کیا کرے کے مقابلے میں آدمی پریشان ہے کہ کیا کرے زیادہ پرقوت ہے۔ یہ بڑی ریٹوریکل بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح پوری نوع انسانی کا حوالہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اب دیکھیے کیا اچھا جملہ لکھا ہے۔ پہلے والے جملے میں صرف مبالغہ ہے، یعنی ہر آدمی پریشان ہے، یہ مبالغہ ہے۔ دوسرے جملے میں کلیہ ہے، ایک پرنسپل سٹیٹ کر دیا ہے کہ انسان پریشان ہے یا آدمی پریشان ہے۔ دشت جنوں سے گزرنے میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو آبلا پا تھے وہ شاید پورے دشت سے نہ گزر پائے، یا تو ٹھہر گئے یا واپس چلے گئے تھے، یا جو اغلب ہے پورے دشت جنوں کو پار کرنے سے پہلے ہی جاں بحق ہوئے۔ اور دوسرا جو ہے یعنی 16 اشعار میں سے 4 لکھے، ان میں سے 2 کا ذکر کروں گے۔ پہلا ہوا شعر، دوسرا سنیے، اس میں بھی یہ ہے خار ہے، اور پہلے میں اس سے درگزر کر کے نکل چلا تھا۔ جب میں نے ان کا فاروقی صاحب کا پڑھا تو پتہ لگا یہ تو بہت ہی یعنی پینیکل کا ایک شعر نکلا۔ یہ ذرا غور فرمائیے۔ اب کی بالیدن گل ہاتھ بہت دیکھ نہ میر، اب کے بالیدن گل ہاتھ بہت دیکھو نہ میر، ہم سرے لالا ہے خارے سرے دیوار ہنوز۔ اب یہ دیکھیں اس میں کیا کیا مزے ہیں۔ کہنے لگے کہ اس شعر میں جنوں کی کیفیت کا اظہار غیر معمولی قوت اور ندرت سے ہوا ہے۔ کمال یہ ہے کہ سارے شعر میں کنایا ہی کنایا ہے اور کسی بھی چیز پر بظاہر کوئی زور نہیں۔ بقول کلیانتھ بروکس کے، کلیانتھ بروکس جو ہیں، ہم نے کرٹیسزم کی کلاس میں جب ہم نے پڑھی تھی میجلو اور ڈاکٹر گروس کے ساتھ، چیزلو میجلو اور گروس کے ساتھ، تو اس کے اوپر تھوڑا سا بھول گئے، نیو کرٹیسزم، فارملزم وغیرہ ان چیز کا ذکر تھا۔ ایک بات یاد آ گئی جو میں بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن میں اس میں بیچ میں لے کے آؤں گا۔ کہتے ہیں کلینتھ بروکس کے مشاق فنکار جانتا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کو سرسری بیان کر دینا اسے ممتاز اور اہم بنا دیتا ہے، ایک طرح کی انڈر اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے نا، انڈر اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ خارے سرے دیوار سے لوہے کی کیلیں مراد ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، اب کے بالیدن گل ہاتھ بہت دیکھو نہ میر، کیا تھا؟ ہم سرے لالا ہے خارے سرے دیوار ہنوز۔ تو خارے سرے دیوار کو کہہ رہے ہیں، وہ کیلیں مراد ہو سکتی ہیں جو دیوار پر لگائی جاتی ہیں، کہ جو لوگ چار دیواری مثلا قید خانہ یا ذہنی شفا خانہ میں بند ہیں، وہ دیوار پر چڑھ کے اس کے پار نہ کود جائیں۔ یا محض کانٹے بھی ہو سکتے ہیں جو اس مقصد سے دیوار پر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ خار سر دیوار ہم سر لالا میں ظاہر ہے کہ لوہے کے کانٹے یا نباتاتی ان میں پھول تو اگ نہیں سکتے، لہٰذا یہ کانٹے اس لیے ہم سر لالا ہیں کہ وہ خون میں تر ہیں۔
اب دیکھیں جی ہم سر لالا اور خون میں تر کیسے ہے کہ اب کی بالیدن گل تھا بہت دیکھو نمی. بالیدن گل جو تھا وہ اصل میں خون کی وجہ ہے، خون ہے. ہم سر لالا ہے لیکن اس کے برابر کا ہے خار سردی. بھئی کیا شعر ہے صاحب. اب کی بالیدن گل تھا بہت دیکھو نمی، ہم سر لالا ہے خار سر دیوار. واہ. اب ہم متکلم سے دوچار ہوتے ہیں. بہار تو وہ بھی کبھی نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ اپنے جنوں کے باعث بہار و خزاں کیا سرخ پھول اور سرخ خون میں بھی امتیاز کرنے سے آ رہی ہے، مگر اس کے مخبوط ذہن میں یعنی خپت والا ذہن میں بہار کا تصور اور شاید دھندلی سی تمنا ضرور ہے. خارے سر دیوار کو خون میں تر دیکھ کر اسے خیال آتا ہے شاید بہار کا جوش تھا اور اس قدر پھول کھلے تھے کہ خارے سر دیوار بھی لالے کا ہم مرتبہ ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر معصوم بچوں کی طرح اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ دیکھو نا اب تک خارے سر دیوار ہم سر لالا ہے. دیکھو نا کا فقرہ یعنی فریز متکلم کی سادگی اور دیوانگی دونوں پر دلالت کرتا ہے. سادگی اس لیے کہ وہ اپنے مخاطب کو اس اعتماد کے ساتھ متوجہ کرتا ہے کہ وہ بھی اس کے مشاہدے میں شریک ہوگا اور اس کی تصدیق کرے گا، اور یہی اعتماد اس کی دیوانگی کی بھی دلیل ہے. کیونکہ اگر مجھے سورج نیلا نظر آئے اور مجھے یہ اعتماد بھی ہو کہ دوسرے لوگ بھی مشاہدے میں کی تصدیق کریں گے تو ظاہر ہے میرا دماغ مختل ہو چکا ہے. دیکھو نا میں ایک تحیر ہے، ایک معصوم سادگی اور دیوانگی. فرماتے ہیں کہ ایسا شعر میر جیسے لوگوں سے بھی تمام عمر میں دو چار بار اور کہتے ہیں سرزد ہوتا ہے. اب سنیے صاحب شعر. اب کی بالیدن گل تھا بہت دیکھو نا میر، ہم سر لالا ہے خارے سر دیوار ہنوز. اپنی کارستانی بتا رہے ہیں اپنی جو پھر فاروقی صاحب چلتے چلتے ایک ناصر کاظمی کا شعر بتا رہے ہیں جو کہ بہت عمدہ ہے. ناصر کاظمی نے اس شعر اور اس غزل کے مطلع سے فیض حاصل کرتے ہوئے کہا ہے. مطلع تھا کہ مر گیا میں پہ میرے باقی ہیں آثار ہنوز، تر ہے سب سر کے لہو سے در و دیوار ہنوز. واہ واہ واہ. تو ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ شفقی ہو گئی دیوار خیال. واہ واہ واہ. شفقی ہو گئی دیوار خیال، کس قدر خون بہا ہے اب کے. ناصر کا شعر آخر میں کوٹ کرتے ہیں فاروقی صاحب، کہتے ہیں کہ رتبہ عالم ظالم ترک کر دیتے ہیں ظلم، پاؤں سے کاہش نہیں خارے سر دیوار کو. اور آخری جملہ کیا کہتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ اور دلیل دونوں ناقص ہیں. آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جو کہ میر کا شعر ہے، اور یعنی مجھے اس سے اچھا خار کا شعر مجھے لگتا نہیں ہے. ہیں تو بہت ہی جیسے ابھی انہوں نے بتایا ہیں تو بہت ظاہر، لیکن مجھے اس سے اچھا کوئی شعر نہیں لگتا. اور میں بڑا لوگوں کو سناتا ہوں اور اس کے بعد خدا حافظ کہوں گا. شعر سنیے صاحب. مر رہتے جو گل بن تو سارا یہ خلل جاتا، مر رہتے جو گل بن تو سارا یہ خلل جاتا، نکلا ہی نہ جی ورنہ کانٹا سا نکل جاتا. جلد ملیں گے. خدا حافظ.